سردیوں کے آغاز میں نعیم پر فالج کا حملہ ہوا۔ حملہ زیادہ شدید نہ تھا۔ گاؤں کے حکیم نے یقین دلایا کہ کوئی بات نہیں، سردیوں میں گھوڑے بھی جڑ جایا کرتے ہیں، دو ایک گیدڑ پکا کر کھلانے پر بھلے چنگے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود نعیم چارپائی سے جا لگا۔ 2 ہفتے بعد یہ خبر عذرا نے منشی کی زبانی سنی، جو لگان کے سلسلے میں روشن پور گیا ہوا تھا۔ دن بھر وہ کمرے میں پڑی رہی، سپہر کے وقت باغ میں آئی۔ خزاں کی زرد ہوائیں چل رہی تھیں اور روشوں پہ گرے ہوئے پتے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ برگد کی جڑ پر چڑھ کے بیٹھ گئی اور خشک پتوں کی ڈھیری بنانے لگی۔ پھر گھبرا کے اٹھی اور اگلے درخت کی جڑ پہ جا بیٹھی۔ وہ غائب دماغی میں بیٹھی پتوں کو ہوا میں اڑاتی رہی۔ اس نے موسم کے شدید حزن کو بھی محسوس نہ کیا۔ اگلے روز وہ روشن پور پہنچی۔ گاؤں اسی طرح پرانا اور گرد آلود تھا۔ وہی دیواریں اور درخت، وہی گلیاں اور وہی کھیت جن میں اکا دکا کسان ہل جوت رہے تھے۔ اس برسوں پرانے منظر کو دیکھ کر وہ اداس ہو گئی۔ اپنے گھر میں داخل ہو کر اس نے بوڑھے رکھوالے کا حال چال پوچھا۔ بڈھا چابیوں کے گچھے کو ٹٹولتا اس کی غیر متوقع آمد پر خوشی اور رنج کے ملے جلے جذبات سے رو پڑا۔ نوکروں کو مکان کھولنے کا حکم دیکھ کر وہ باورچی خانے میں جا بیٹھی۔ مکان میں دروازوں کھڑکیوں کے کھلنے اور جھاڑنے پھٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کبھی فرنیچر گھسیٹا جاتا، کبھی نوکروں کے باتیں کرنے کی آواز آتی۔ عذرا نے کھڑے ہو کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہ موسم خزاں کا ایک شفاف دن تھا۔ اب جبکہ وہ یہاں پہنچ چکی تھی تو فیصلہ نہ کر پا رہی تھی، یہاں سے باہر قدم رکھتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اجڑے ہوئے باغ کے ٹوٹے پھوٹے راستوں پر چلتے ہوئے اس نے 1000ویں بار دل میں سوال کیا، اب کیا کروں؟ جب اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو وہ چوروں کی طرح نعیم کے گھر میں داخل ہوئی۔ مویشیوں کے احاطے میں نعیم کی ماں لکڑی کی بالٹی میں دودھ لے کر اندر جا رہی تھی۔ وہ اس گھر میں پہلی بار داخل ہو رہی تھی۔ اس نے نعیم کی ماں کو صرف ایک بار دور سے دیکھا تھا۔ یہ گھر اس کے خوابوں کے جزیرے پر کہیں واقع نہ تھا۔ آج اجنبیوں کی طرح اس گھر میں قدم دھرتے ہوئے اس کے دل میں علیحدگی یا بیگانگی کا احساس تک پیدا نہ ہوا۔ بے آواز قدموں سے احاطہ پار کر کے اس نے اندر جھانکا۔ یہ کھاتے پیتے کسانوں کے گھروں کی طرح کا ایک مکان تھا۔ سامنے موجود کمرے کے دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور چارپائی پر لیٹے ہوئے مرد کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ انگور کی بیل کے نیچے ایسے کھڑی رہی جیسے نادار لوگ خوراک کی امید میں سرے شام امیر کسانوں کے دروازوں پر چپ چاپ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے بلی کی طرح دبے پاؤں چل کر صحن پار کیا۔ نعیم چہرے کے سامنے کتاب رکھے لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ آہٹ سن کر بولا، ماں مالش بعد میں کراؤں گا، ابھی مجھے بھوک لگی ہے۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے کتاب ہٹائی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کوہنی کے بل صرف آدھا اٹھ سکا۔ اس کا ماتھا آدھے سر تک جا چکا تھا اور کنپٹیوں پر سفید بالوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ عذرا دروازے کو تھامے کھڑی رہی۔ اس نے دیکھا کہ نعیم کی آنکھوں میں بے پناہ مظلومیت تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور وہ چارپائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نعیم دھم سے تکیے پہ گر پڑا۔ کچھ دیر وہ سیدھا لیٹا، آنکھ جھپکے بغیر خلا میں دیکھتا رہا۔ پھر یکایک اس نے کروٹ بدلی اور بازو عذرا کی گردن میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ عذرا اس کے کندھے پہ سرک کر رونے لگی۔ محبوب آنکھوں میں بے قرار مظلومیت کی جھلک اور ایک لمحے کے لمس نے برسوں کے غرور کو حقیر بنا دیا تھا۔ آخر بڑی کوشش کے بعد نعیم خشک اور کمزور آواز میں بس اتنا بول سکا، مت رو عذرا۔ عذرا نے دکھ سے پوچھا، تم بیمار ہو؟ اب ٹھیک ہوں۔ بمشکل اپنے آپ پر قابو پا کر اس نے آنسو پونچھے۔ نعیم کی ماں ہاتھ میں تیل کا برتن لیے دروازے میں کھڑی
حیرت سے اجنبی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اسے پہچان لیا اور ایک سادہ سی ہنسی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ احتیاط سے آ کر چارپائی پہ بیٹھ گئی اور بیٹے کی ٹانگ پر مالش کرنے لگی۔ اس کی آمد کو کسی نے محسوس نہ کیا۔ عذرا نے پوچھا، تم پھر جیل گئے تھے؟ ہاں۔ کتنی دیر؟ بہت دیر، کئی سال۔ اور تمہارے بال گر رہے ہیں؟ ہاں۔ نعیم کچھ بھی نہ سمجھ رہا تھا۔ وہ محض اس برسوں کی گمشدہ محبوب آواز کو سننے میں محو تھا جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ پھر عذرا نے نعیم کی ماں کو دیکھا تو جھینپ کر بولی، میں تیل ملتی ہوں۔ نعیم نے اسے پکڑے رکھا۔ نہیں، تم باتیں کرو۔ باتیں بھی کریں گے۔ وہ اٹھ کر پائنتی بیٹھ گئی۔ نعیم کی ماں سرخ تیل کا برتن اسے پکڑا کر ہنستی ہوئی باہر نکل گئی، پھر صحن میں سے لوٹی اور آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ عذرا اس کی پنڈلی پر تیل ملتی رہی اور ہولے ہولے باتیں کرتی رہی، اپنی باتیں، اس کی باتیں، اس کی بائیں ٹانگ کی باتیں جس پر فالج کا اثر تھا۔ نعیم گہری محویت سے سنتا رہا اور اس کے کہنے پر اپنے جسم کے نیم مردہ حصے کو ہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، چچا مر گئے۔ میں جیل میں تھا جب مجھے اطلاع ملی۔ وہ میرے جیل جانے پر سخت خفا تھے۔ کئی بار میں نے پیغام بھیجا کہ آ کر مل جائے، لیکن وہ نہ آئے۔ انہوں نے کہا، نعیم سے جا کر کہہ دو کہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس کے بغیر آسانی سے رہ سکتا ہوں۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد میں نے انہیں کوئی پیغام نہ بھیجا۔ پھر وہ بیمار پڑ گئے۔ مجھے لوگوں نے آ کر بتایا کہ ان کا علاج ہوتا رہا۔ تکلیف کے باوجود وہ بیماری کو صبر سے برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے کسی کا نام نہ لیا، کسی سے ملنے کی خواہش ظاہر نہ کی۔ پھر ایک روز اچانک انہوں نے ملازم کو اپنے پاس بلایا اور بولے، تم سمجھتے ہو مجھے کسی شے کی حاجت نہیں؟ تم غلط سمجھتے ہو۔ کل ہم الموڑے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ملازم سے کہا، مجھے کبھی خیال نہ آیا تھا کہ موت ہمارے بس میں نہیں ہے۔ زندگی میں اتنی کم مہلت ملتی ہے اور ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، نعیم بھی اور میں بھی۔ عمر بھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کا سا سلوک کرتے رہے ہیں، ضدی اور جاہل بچوں کا سا۔ لیکن اس رات وہ مر گئے۔ تمہیں علم ہے عذرا کہ چچا دنیا میں کس قدر تنہا تھے، کس قدر دکھی، کس قدر نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے اتنے پیار سے مجھے پالا، زندگی میں اتنی لمبی تنہائی کا دکھ اٹھایا۔ میرے دل میں عجیب اداسی پیدا ہو گئی ہے۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ چچا سے مجھے کتنی گہری محبت تھی۔ ان سے میں اپنے باپ کی نسبت کہیں زیادہ وابستہ تھا۔ عذرا، زندگی میں اطمینان حاصل کر لینے کے بعد ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتا سوائے غم کے۔ عذرا نے دیکھا نعیم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بولی، خالہ بھی فوت ہو گئیں۔ ایسا ہوا نعیم کہ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میری ذہنی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ آدھی رات گزر جانے پر وہ میرے کمرے میں آئیں اور مجھے دیر تک جاگنے اور بارش میں بیٹھے رہنے پر ملامت کرنے لگیں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے انہیں واپس چلے جانے کو کہا۔ اس بات کا انہیں بہت رنج ہوا، وہ رونے لگیں، پھر بلی کو اٹھا کر باہر نکل گئیں۔ صبح جب ہم جاگے تو وہ مر چکی تھیں۔ آج 3 سال سے اوپر ہو گئے۔ نعیم نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ کمرے میں موجود آتش دان میں آگ بجھ رہی تھی۔ عذرا نے اٹھ کر چند خشک لکڑیاں آگ پہ ڈال دیں، پھر آ کر نعیم کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم مجھے یاد کرتے تھے؟ بہت۔ تمہارے بغیر دنیا کی مشکل ترین شے جو آئی وہ رات تھی، جیل میں بھی، باہر بھی۔ دن بھر تو میں کام میں مصروف رہتا، لیکن رات کو جب اکیلا اور تھکا ہوا ہوتا تو نیند کہیں غائب ہو جاتی۔ مجھے خیال ہوتا کہ دل و دماغ کے تمام عارضے مجھے لاحق ہو گئے ہیں۔ میری آنکھوں میں سے آگ نکلنے لگتی اور میرا جسم پرانے بیماروں کی طرح گھلنے لگتا۔ میں نے ایسی ہزاروں راتیں گزاری ہیں۔ عذرا دوبارہ رونے لگی۔ تم اتنا یاد کرتے ہوں گے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔
نعیم نے اس کے آنسو پوچھ کر کہا، چپ ہو جاؤ۔ نعیم، تمہیں دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم نے یہ سب جھیلا ہے، تم نے مجھے یاد رکھا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ رنج سے مسکرا دیا۔ عذرا پھر بولی، تمہاری آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ پھر بھی تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں، اتنی بوڑھی اور نرم و نازک آنکھیں۔ نعیم بےتابی سے بولا، ایسا اس لیے ہے کہ جب میں اس بے پایاں رنج میں گھرا ہوا تھا تو مجھے پتہ چلا دنیا میں کتنی اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں، بڑی بڑی مسرتوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہیں جن کو ہم اپنی مصروفیتوں میں بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ خوشیاں ہیں جو رنج میں ہمارے کام آتی ہیں، پرانی پرانی باتیں، مثلاً اس بوڑھی عورت کا چہرہ جس نے بچپن میں میری نگہداشت کی تھی، مثلاً پہاڑ کی ڈھلان پہ ہمارا گھر جس کی ٹین کی چھت پر بارش شور مچاتی تھی اور لکڑی کے برآمدے میں بلی نے بچے دے رکھے تھے، اور میرا پرانا جوتا جو ایک دفعہ میں نے چلتی گاڑی سے باہر پھینک دیا تھا، پھر اس پر آخری نظر ڈالنے کے لیے بےتاب ہو کر کھڑکی سے جھانکا تھا، اور جنگلی کبوتر جو ہمارے گھر میں رہا کرتے تھے، اور ایک بوڑھا کلاش آدمی جس کو میں نے اپنی پرانی اونی جرابیں دے دی تھیں، اور راستے کے کنارے پر اگا ہوا وہ اکلوتا پھول جس کے پاس سے گزر جانے کے بعد میں دور سے واپس لوٹا تھا اور جسے ہاتھ لگاتے ہی ساری پتیاں جھڑ گئی تھیں۔ ایسی کتنی ہی باتیں ہیں عذرا، دنیا میں اتنی حسین جگہیں ہیں۔ جب میں جنگ پر تھا تو دارجلنگ میں میں نے ایک دفعہ طلوع سحر کا منظر دیکھا تھا۔ عذرا نے کہا، دارجلنگ میں طلوع سحر کا منظر میں نے بھی دیکھا ہے، اتنا بڑا سورج، توے کا توا۔ نعیم بولا، جب ٹائیگر ہل پر سے سورج نکلتا ہے، کبھی نارنجی رنگ کا، کبھی زرد رنگ کا اور کبھی سرخ، ایسی شان، ایسے وقار کے ساتھ کہ انسان کے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہتی۔ پھر عذرا میدان جنگ کی وہ رات یاد آتی ہے جب ہم خندقوں میں بیٹھے تھے اور مسلسل برف باری کے بعد چاند نکل آیا تھا۔ تمام رات ترپالوں پر برف گرتی رہی جو ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے خندقوں پہ پھیلا رکھی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم میں سے کوئی ایک اٹھ کر باہر دیکھتا اور دوسرے اس سے پوچھتے، برف باری رک گئی؟ وہ مایوسی سے سر ہلاتا اور آ کر آگ کے قریب بیٹھ جاتا جو ہم نے اکڑ کے مر جانے کے ڈر سے جلا رکھی تھی۔ جب ایک ایک کر کے سب سو گئے تو میں ترپال کا کونا اٹھا کر خندق کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ برف ننھے ننھے پھوہوں میں گر رہی تھی اور بادلوں میں چھپے ہوئے چاند کا مدھم اجالا پھیلا ہوا تھا۔ دفتن بادلوں میں سے چاند نکل آیا اور برف باری تھم گئی۔ میں نے دیکھا کہ رات اس قدر سفید اور اس قدر حسین تھی اور کہیں سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ دشمن کے مورچوں میں کوئی گٹار بجا رہا تھا۔ وہ اس قدر پرامن اور آسمانی رات تھی کہ جنگ کا شبہ تک نہ گزرتا تھا۔ ساز کی آواز سن کر مجھے خیال آیا کہ وہاں پر بھی میری طرح کوئی شخص جاگ رہا ہے اور میری ہی طرح بچپن کی باتیں یاد کر رہا ہے، اور اپنے گھر اور اپنے گاؤں کو یاد کرتے ہوئے جنگ کا خیال اس کے ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ گو اس وقت میں غلیظ اور تھکا ماندہ اور مصیبت زدہ تھا اور میرے بالوں میں کیڑے پڑے تھے، لیکن میں معصوم تھا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سناٹے میں ساز کے ایک ہی تار کے مسلسل بجنے کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ برابر اپنے گاؤں کی برف کو یاد کر رہا ہے۔ اور عذرا، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے۔ بہار کا موسم ہے، خزاں کی سپہریں ہیں، شہد کی مکھیوں کے چھتے ہیں، اور میرا گھر ہے جہاں میری ماں ساری دنیا میں صرف میرا انتظار کرتی ہے، اور پھر تم ہو، تمہاری آواز ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی میرے کانوں میں محفوظ ہے۔ تمہاری آواز کا یہ جادو ہے جو زندگی میں طوفان خیزی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ قریب آؤ عذرا، میرے ساتھ لگ کر میری باتیں سنو۔ دنیا میں طرح طرح کی خوشیاں ہیں، میرے دوست ہیں، پتہ ہے ان میں سے کئی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، بڑھاکتے ہیں، اور جب میں توجہ سے ان کی بات سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے علم ہوتا ہے کہ وہ شیخی کر رہے ہیں۔ اور کچھ دوست ہیں جو شرابی ہیں، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور کچھ دوست تو اس سے بھی برے ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے اور وہ مجھے بہت پیارے ہیں۔
دنیا کے سارے اچھے لوگ تو ہمارے دوست نہیں ہو سکتے نا؟ عذرا جو اس کے ساتھ لگی محویت سے سن رہی تھی اٹھا کر بولی، ایک بات بتاؤں نعیم، جب میں دلی میں تھی تو سوچتی تھی یہاں کیسے آؤں گی، حتیٰ کہ جب آج صبح یہاں پہنچی تب بھی، بلکہ انگور کی بیل کے نیچے کھڑی جب تمہارے پاؤں دیکھ رہی تھی اس وقت بھی میری سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر اب میں یہاں بیٹھی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ بچوں کی سی ضد اور خوف جس نے اتنے عرصے ہمیں روکے ہوئے تھا کچھ بھی نہ تھا، یہ تو ایسی معمولی بات تھی۔ نعیم نے کہا، عذرا ہم کچھ بھی نہیں، ہم چھوٹے چھوٹے معمولی لوگ ہیں، فطرت کے ہاتھ میں ہماری زندگیاں بے بس و کمزور ہیں، ہماری مشقت ہماری زندگی کو مضبوط بناتی ہے، ہماری قوت برداشت مضبوط بناتی ہے، ہماری دوستی اور رفاقت زندگی کو مضبوط بناتی ہے، اور محبت کے بغیر ہم کمزور اور نادار ہیں۔ موسم خزاں کی خنک رات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور نعیم کی ماں کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ وہ بار بار صحن پار کر کے دروازے تک جاتی، درزوں میں سے جھانک کر دیکھتی اور اطمینان سے سر ہلاتے ہوئی واپس آ جاتی، حتیٰ کہ اس کا بیٹا اور بہو اسی طرح باتیں کرتے کرتے سو گئے اور وہ دیر تک جاگتی رہی۔ چند روز کے بعد عذرا نعیم کو دلی لے آئی اور روشن محل میں اس کا باقاعدہ علاج ہونے لگا۔ طویل بیماری اور طبعی حرکت کے رک جانے کی وجہ سے نعیم نے بہت سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے پہلے کبھی سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ زندگی میں واقعات اتنی تیزی اور اس قدر بے اختیاری طور پر رونما ہوئے تھے کہ اسے کوئی نظریہ قائم کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تھی۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنے آپ کو اتفاقات اور حادثات کے حوالے کر دیا تھا۔ زندگی نے اسے طرح طرح کے روگ دیے تھے اور شدید غمخواری نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک سخت کوش جسم کے سہارے اپنی لا علمی میں وہ یہی سمجھے گیا کہ یہ زندگی جو وہ بسر کر رہا تھا اصلی آرام دہ اور پرسکون زندگی تھی، اور یہ کہ کبھی کبھار آفتیں تو آیا ہی کرتی ہیں، اور اصل آفت تو وہ ہے جو ذہن و روح پر آتی ہے، جس سے دل کا سکون غائب ہو جاتا ہے۔ سوچنے کے عمل میں کبھی تو اسے کوفت ملی اور کبھی اطمینان نصیب ہوا، لیکن چند شکلیں اس کے دماغ کی کھڑکی کے اندھیرے اجالے میں بکھری ہوئی تھیں، کبھی کبھی وہ خوفناک حد تک قریب آ جاتیں۔ ایک وہ ڈھلکی ہوئی مونچھوں والا مردہ سا چہرہ جس پر مدھم چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ایک بوڑھے بیل کی طرح جھول کر چلتا ہوا ہیولا تھا جو تاریک قبرستان میں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ مہندر سنگھ کا چہرہ تھا۔ جب فرانس اور بیلجیم کے علاقوں میں لڑنے کے بعد وہ مارسلز کے ساحل پر پہنچے تو ایک روز اتفاق سے اسے مہندر سنگھ مل گیا تھا۔ دوسرا چہرہ ایک غیر ملکی کا تھا جو ایک چھوٹے سے جرمن گاؤں میں لکڑی کا کام کرتا تھا اور جس نے اپنی معصومیت میں اس پر دوستی اور رفاقت کا احسان عظیم کیا تھا، اس کے لیے لکڑی کا ایک ہاتھ تراش دیا تھا۔ نعیم سوچتا تھا اگر وہ اجنبی سب کچھ جان جاتا تو کیا تب بھی وہ یہی کرتا؟ روشن محل کے اس کمرے میں نعیم ایک بے زبان صابر بچے کی طرح بظاہر سکون سے لیٹا رہتا تھا، لیکن سوچتا تھا ساری عمر زندگی میں نے کیا پایا ہے؟ کیا میں اپنی عمر نئے سرے سے بسر کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے میرا کھویا ہوا ہاتھ مل سکتا ہے؟ اپنی بیماری سے لڑنے کے لیے میرے دل میں کوئی ایسا جذبہ نہیں جو مجھے طاقت و تقویت دے، میرے پاس تو تعصف و پشیمانی ہے، اور میرے ذہن میں میدان جنگ میں مرنے والے لوگوں کی چیخیں ہیں۔ ابھی ابھی نجمی کمرے کے آگے سے گزری ہے، کاش کچھ دیر رک کر مجھ سے بات کر لے۔ وہ تو مجھے یوں دیکھتی ہے جیسے ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھتے ہیں یا جیسے بدھ کے مندر کو۔ ابھی کمرے میں عذرا آ جائے گی اور پاس بیٹھ کر محبت سے مجھے دیکھے گی یا کتاب پڑھنے لگے گی، اور مجھے نہ جانے کیوں ندامت سی ہوگی۔ ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر آئے گا اور دوا دے کر چلا جائے گا۔ کیا واقعی خدا ہے اور مجھ سے ناراض ہے؟ میں اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، میں یوکلپٹس کے پتوں کی اس بو سے نجات بھی حاصل نہیں کر سکتا جس سے تنگ آ چکا ہوں۔ اس صبح کو سب سے پہلی آواز جو نجمی نے سنی راج ہنس کے جوڑے کی تھی جو برآمدے کے آگے سے گزر رہا تھا۔ رات بھر بادل گرجتا رہا تھا
اور بارش دریچے کے شیشوں پر برستی رہی تھی۔ غنودگی میں اس نے رات بھر کی بے آرامی کا سوچا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن دونوں پروقار اور کمگو راج ہنس آج خلاف معمول بولے جا رہے تھے۔ آخر جب دھوپ شیشوں میں سے چھن کر اس کے منہ پہ پڑنے لگی تو وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ چائے کی پیالی تپائی پہ رکھے رکھے سرد ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دریچے کے پٹ کھولے۔ سامنے بے حد خوبصورت دن تھا۔ زمین و آسمان جیسے ابھی دھو کر پھیلائے گئے تھے۔ فضا میں کوئی گرد و غبار دھند نہ تھی۔ آسمان گہرا نیلا اور زمین سرسبز تھی۔ درختوں کے پتوں پر رکا ہوا بارش کا پانی ہوا کے ساتھ قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ چاروں طرف چمکدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور درختوں کے بیچ بیچ پرندے ایک دوسرے کے تعاقب میں اڑ رہے تھے۔ پرندے ایک ساتھ بول رہے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آواز کس کی تھی، مگر وہ مسرور تھے اور خوشی میں بول رہے تھے۔ سامنے سینکڑوں رنگ کی تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ نجمی نے اس چمکدار روشن دن کے حسن کو دم بخود ہو کر دیکھا اور میز پر سے برش اور رنگ اٹھا کر بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نجمی حال ہی میں انٹر کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی اور آج کل بقول عمران عیش کر رہی تھی، لیکن عمران کی ذہنی سطح سے اوپر اٹھ کر دیکھا جاتا تو نجمی ایسے لوگوں میں سے تھی جن کے لیے عیش کا لفظ بے معنی اور گھٹیا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں عمران اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے لیے ایک دائمی حقارت کا جذبہ تھا۔ وہ ان سب کو ایسے لوگوں میں شمار کرتی تھی جو زندگی کی نچلی سطح پر کمینے پن کے سکون کے ساتھ جی رہے تھے، جو ذہن اور روح سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے۔ اب وہ چند سال پہلے والی چھوٹی سی لڑکی نہ تھی جس کی متغیر طبیعت کے ہاتھوں سارے گھر والے نالا رہتے تھے۔ اب وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور کمگو ہو گئی تھی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ ان سب سے مختلف تھی، اور یہ سب اس نے اتنی مایوسی اور اتنی دل شکنی کے بعد جانا تھا۔ وہ ساری دوستیاں جو اس نے لگائیں ختم ہو گئیں۔ تمام اچھے اور پیارے لوگوں نے اسے مایوس کیا۔ وہ اس قدر معمولی اور نالائق نکلے کہ اسے چھوڑ گئے۔ گو وہ اب بھی ان سب سے ملتی جلتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کے ساتھ کبھی رہ نہ سکتی تھی۔ نازک جسم اور بڑے سر والی نجمی کی آنکھوں میں تنہائی اور خاموشی تھی۔ روشن آقا اس سے ویسی ہی محبت کرتے تھے جیسی عذرا سے، اور اس کی ماں نجمی سے اتنی ہی دور تھی جتنا اپنے دوسرے بچوں سے۔ گھر بھر میں صرف عذرا تھی جس سے وہ اطمینان سے ملتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی عذرا سے غیر معمولی صفات کی امید ہی نہ رکھی تھی۔ اس خوبصورت صبح کو وہ برآمدے کے کونے میں اسٹول پہ بیٹھی بے حد انہماک سے منظر کشی میں مصروف تھی کہ اس کی اکلوتی عزیز دوست فہمیدہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے ہوا کرتے ہوئے اس نے کہا، اوہو کس قدر گرمی ہے۔ اس نے کنکھیوں سے نجمی کو دیکھا جو تصویر میں غرق تھی۔ فہمیدہ جل کر بولی، ارے کماری نجمی بیگم، آپ نے میری طرف توجہ نہ دی تو میں جوتے لے کر اوپر آ جاؤں گی اور آپ کے آرٹ میں حرج واقع ہوگا۔ نجمی بوکھلا گئی۔ اوہ ہائے فہمی، تم کب آئیں؟ بہت سال ہو گئے، اور اس وقت موسم کے بارے میں عرض کر رہی تھی۔ اوہ فہمی، معاف کر دو میں نے سنا نہیں۔ یہ بتاؤ تم نے کوئی نظم لکھی؟ نظم؟ اس گرمی میں؟ نجمی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ گرمی پہ ہی لکھ دو، ایسا خوبصورت دن ہے۔ اچھا تو سنو۔ ہوا جو درختوں کی سانس تھی گزشتہ رات کی بارش میں گھل گئی۔ اب درخت قبرستان کے کتبوں کی طرح ساکت کھڑے ہیں، اور میں اپنی سانس سے انہیں زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر میں اپنی سانسوں سے ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتی، کیونکہ میں دل شکستہ ہوں اور میری زندگی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ نجمی ہنستے ہوئے بولی، یہ تو صرف نثر ہے۔ جی نہیں، یہ خیالات ہیں نجمی بیگم، یہ نقاشی تھوڑی ہے کہ ایزل اور برش لیے اور تصویر بنا کے رکھ دی۔ شاعری کی بڑی منزلیں ہوا کرتی ہیں۔ اچھا بھائی لو یہ تصویر دیکھو، یہ سامنے والا منظر ہے۔ فہمی نے آنکھیں سکیڑ کر ہاتھ کا سایہ کر کے کئی بار تمسخر سے اوپر نیچے دیکھا اور کندھے اچکا کر بولی، عام سا ہے۔ نجمی نے سنجیدگی سے کہا،
آج سویرے میں جاگی تو یوں لگا کہ یہ دنیا کا حسین ترین دن ہے۔ ایسا دن تو پہلے بھی نکلتا رہا ہوگا، لیکن رات بھر بارش کا شور سن سن کر میں ایسے دن کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ سویرے سویرے راج ہنسوں نے بول بول کے مجھے جگا دیا۔ جب میں نے کھڑکی کھولی تو کیا بتاؤں فیر ڈیئر، درختوں پر سارے پرندے بول رہے تھے۔ پتہ ہے فیر ڈیئر، برمن جی کہتے ہیں کہ اگر آپ آنکھ بند کر کے منظر کی ایک ایک چیز کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں تو جان لیں کہ وہ تصویر بنانے کے قابل منظر ہے۔ اور فیر ڈیئر، جب میں نے آنکھیں بند کیں تو سبزے پر سے بھاپ کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، تب تو نجمی تم جلدی سے تصویر بنا ڈالو۔ گیلی بجری پر قدموں کی آواز سن کر دونوں چونک پڑی۔ عمران ڈریسنگ گاؤن پہنے جمائیاں لیتا آ رہا تھا۔ خالد اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ارے باپ رے، یہاں تو فے اور نجمی بیگم تشریف رکھتی ہیں۔ صبح بخیر بیبیوں، ہم آپ کے آرام میں مخل تو نہیں ہوئے؟ فہمیدہ نے بڑے اخلاق سے سلام کا جواب دیا۔ عمران نے پوچھا، آپ ناشتے پر نہیں آئیں بی بی؟ پپا پوچھ رہے تھے۔ ارے کیا بتاؤں ایمی، یہ تصویر سویرے سے میرے اوپر سوار ہے۔ ناشتے پر روشن آغا بھی تھے؟ ہاں۔ کھانے کی میز پر جانے کیسے مذہب اور کلچر پہ بحث چل نکلی۔ فہمیدہ نے کہا، خالد نے محض کتابیں پڑھ کر اپنے نظریات بنا لیے ہیں، حالانکہ یہ ایسا موضوع ہے جس کے لیے قوموں بلکہ طبقوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ پرویز نے کہا، جھگڑو نہیں بھائی، یہ حقیقت ہے خالد کہ قوموں کی تہذیب ان کے مذاہب سے براہ راست اثر لیتی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبیں بڑے بڑے مذاہب پر قائم ہیں۔ خالد نے بات کاٹ کر کہا، مذہب کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا یورپ کے عیسائی اسی طرح رہتے ہیں جیسے ہندوستان یا چین کے؟ یہاں تو عیسائی گلیاں صاف کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا یہاں کے عیسائیوں کی تہذیب وہی ہے جو انگلستان کے بادشاہ کی ہے؟ عذرا ابھی نعیم کے ساتھ کھانا کھا کر ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ہر معاشرے کی اہم بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ آپس میں کیسے رہتے ہیں، کب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہب ایک دائمی شے ہے، جبکہ تہذیب ہر وقت ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے۔ فہمی کہنے لگی، انسانوں کی جب اول گروہ بندی ہوئی تھی تو مذہب کی بنیاد پر ہی ہوئی تھی۔ خالد نے جواب دیا، جی نہیں، انسانوں کی گروہ بندی علاقائی حدود کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ فہمیدہ بولی، وہ تو جب تھی جب لوگ غاروں میں رہا کرتے تھے، اور جب تہذیب کی روشنی پھیلی تو منظم گروہ بندی محض مذہب کی بنیاد پر ہوئی۔ دیکھو نا، دو مختلف گاؤں میں رہنے والے دو شخص بھائی بھائی بن گئے اس وجہ سے کہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو علاقائی حد بندی کا تصور تو ختم ہو گیا۔ خالد کہنے لگا، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہندوستان ہی کو لیجئے، شمال کے لوگ گورے چٹے اور بلند و بالا ہیں، ان کی سوسائٹی میں بہادری اور جمع مردی کا بول بالا ہے، ان کے مشاغل شہ سواری نشانہ بازی ہیں۔ جوں آپ جنوب کی طرف آتے ہیں لوگوں کے قد چھوٹے اور جلد سانولی ہے، ان کی خوراک مرچوں کا سالن اور سبزیاں ہیں، وہ مزاج کے تیز، بزدل اور ذہین ہیں۔ شمال مغربی صوبے کا ایک مسلمان بمبئی کے مسلمان گھرانے میں جا کر اپنے آپ کو اجنبی پاتا ہے، اسی لیے تو انگلستان والوں نے ریاست کو مذہب سے الگ کر دیا ہے، کیونکہ ریاست میں ان کا کلچر ہے۔ فہمیدہ نے کہا، انگلستان والے تو مادہ پرستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اس کے بعد جو بحث کا ستیہ ناش ہوا تو وہ غدر مچا کہ کسی کو ہوش نہ رہا کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے ایک دوسرے پر کن ذہن ہونے اور مسخرے پن کے الزام لگائے۔ اس کے بعد باتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو کلچر سے معاشیات، فلسفہ، تاریخ اور آرٹ سے ہوتا ہوا فلمی گانے، موسیقی اور ایکٹر ایکٹریسز کی زندگیوں پر جا کے ختم ہوا۔ سپہر کی چائے تک سب باتیں کر کر کے تھک چکے تھے۔ چائے کے بعد نجمی اپنی نامکمل تصویر کی طرف بڑھی۔ کینوس پر کام کرتے کرتے دفعتاً اس کو پرانے جانے پہچانے احساس تنہائی نے گھیر لیا۔ اسے لگا کہ صبح سے شام تک وہ اجنبی لوگوں کے درمیان گھری رہی تھی، بیکار میں ان کے ساتھ سر کھپاتی رہی تھی۔ اس نے برش ایک طرف رکھ کر مشرق کی سمت دیکھا جہاں رات شروع ہو رہی تھی۔ پھر اس نے انتہائی مایوسی سے تصویر کو دیکھا۔ سارے دن میں اس نے محض چند لکیریں کھینچی تھیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے روئے۔
وہ دیر تک لوہے کی ریلنگ پر جھکی رہی اور تنہائی اور یاس کے سائے اس کے ارد گرد پھیلتے گئے۔ روشن محل کے تمام نوکر ایک ایک دفعہ آ کر اس کو دیکھ گئے، لیکن وہ رات کے کھانے کے لیے اندر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔